عزیز کسان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر جمیل شفیع۔ میں آج آپ کی خدمت میں بائر کراپ سائنسز کے بہاریہ مکئی کے ہائیبرڈ بیجوں کا تنقیدی جائزہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ میں ایک کسان کے ساتھ ساتھ ایک پلانٹ پیتھولوجسٹ بھی ہوں، تو میں نے اس دفعہ بہاریہ مکئی کے ہائیبرڈ بیجوں کا بغور مشاہدہ کیا۔ آج میں ان بیجوں کی خوبیوں اور خاص کر خامیوں کا جائزہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اور خاص کر کے ان بیجوں کی نشاندہی کی جائے گی جن کی وجہ سے بہت سے کسان نہ صرف اپنی جمع پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں بلکہ مقروض بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اس دفعہ بائر کراپ سائنسز نے مکئی کے 5 ہائیبرڈ بیج مارکیٹ میں سیل کیے، جن میں ڈی کے 7024، ڈی کے 6317، ڈی کے 6724، ڈی کے 6103، ڈی کے 9108 شامل تھے۔ عام روٹین میں ان بیجوں کی قیمت 5 سے 6 ہزار روپے ہوتی ہے، جبکہ اس دفعہ کسانوں کو یہ بیج 15,000 روپے فی بیگ تک سیل کیے گئے، جو کہ بذات خود ایک ظلم تھا۔ تو آئیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈی کے 6103 کی۔ یہ بتایا گیا کہ یہ پیداواری مقابلے کا چیمپئن ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ موسمی حالات کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اس بیج میں آندھی اور تیز ہواؤں کو برداشت کرنے کی طاقت بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ تیز ہوا میں اس کے پودے نہ صرف گر جاتے ہیں بلکہ تنے ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ گرنے والے بیج تو پھر بھی کچھ نہ کچھ پیداوار دے جاتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کے تنے ہی ٹوٹ جاتے ہیں تو پیداوار کا کیا تصور۔ یہ بیج لگایا اور اس سیزن میں آنے والی آندھی سے 50 سے 70% پودوں کے تنے ٹوٹ گئے، جس کے بعد ہمیں اس فصل کو چارے کے طور پہ سیل کرنا پڑا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو ہمارا 40,000 روپے فی ایکڑ تک خرچہ ہو چکا تھا، اور جو سیل ہوئی وہ 29,000 روپے فی ایکڑ کے حساب سے ہوئی۔ اس طرح ہمیں اس بیج کی وجہ سے اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آندھی کو کیوں بلیم نہیں کر رہا، بیج کو کیوں بلیم کر رہا ہوں۔ تو اس کی وضاحت جب میں آگے والے بیج کو ڈسکس کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آتے ہیں ڈی کے 6724 کی طرف۔ یہ واقعی ایک اچھا بیج ہے، آندھی اور تیز ہواؤں کو برداشت کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم نے ڈی کے 6103 اور 6724 کی کاشت ایک ہی ڈیٹ کو کی۔ کھیت بھی ساتھ ساتھ تھے، زمین بھی ایک جیسی تھی، ساری ایگرونومک پریکٹسز بھی یکساں تھیں، لیکن جب آندھی آئی تو ڈی کے 6724 کا نہ تو کوئی پودا گرا اور نہ ہی اس کا تنا ٹوٹا، جبکہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ڈی کے 6103 کی تباہی ہو گئی۔ ہم نے ڈی کے 6724 سے درمیانی زمین، درمیانے درجے کی ایگرونومک پریکٹسز کے ساتھ 100+ کی پیداوار حاصل کی، لیکن بطور پلانٹ پیتھولوجسٹ میں نے اس میں کچھ ایسی چیزیں نوٹ کی جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور یہ چیزیں فیوچر میں کسانوں کے لیے درد سر ہو سکتی ہیں۔ ڈی کے 6724 میں 5% تک سٹاک راٹ کا حملہ نوٹ کیا گیا، لیکن چونکہ یہ حملہ 80 دن کے بعد ہوا اس لیے پیداوار بہت زیادہ متاثر نہیں ہوئی۔ ڈی کے 6724 میں ہی کارن بلائٹ کا حملہ بھی نوٹ کیا گیا، جس کا انسیڈنس 90 سے 95% تھا، لیکن چونکہ یہ حملہ 80 سے 90 دن کے بعد ہوا اس لیے اس کی وجہ سے بھی پیداوار پہ زیادہ اثر نہیں ہوا۔ اگر آنے والے دنوں میں یہ بیماریاں فصل کی ابتدائی مراحل میں حملہ آور ہوتی ہیں تو کسانوں کے لیے واقعی ہی مشکل پیدا کر سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں ڈی کے 9108 کی طرف۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ بالکل ہی فلاپ بیج ہے، اور کمپنی نے اس کو مارکیٹ میں لانچ کر کے کسانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اس کو ابھی تک مارکیٹ میں رکھ کر اور ظلم کر رہی ہے۔ ڈی کے 9108 میں سٹاک راٹ کے خلاف بالکل ہی قوت مدافعت نہیں پائی جاتی، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ ہائیلی سسیپٹیبل ویرائٹی ہے، اور اس بیج کی کاشت کی وجہ سے بہت سے کسانوں کی فصلیں 100% تک تباہ ہوئی ہیں۔ میں اس میں کمپنی کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے بیجوں کو بین کیا جائے، یا پھر یہ واضح طور پہ بتایا جائے کہ فلاں بیج میں فلاں بیماری کے خلاف قوت مدافعت نہیں پائی جاتی۔ کسان بھائیوں، آخر میں کچھ ریکمنڈیشن دینا چاہوں گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مکئی کے سیزن میں آندھی یا تیز ہوا آ سکتی ہے
तो DK 6103 का बिल्कुल इंतखाब ना करें। DK 9108 में मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि वो इसको बैन करे, या फिर इसके थैले के ऊपर वाज़िया तौर पे ये लिखा जाए कि इस बीज में स्टॉक रॉट के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं पाई जाती। आखिर में मैं इस बात को वाज़िया करता चलूँ कि मेरी इस वीडियो का मकसद कंपनी के ख़िलाफ़ किसी किस्म का प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि मैं अपने किसान भाइयों को उन बातों से आगाह करना चाहता हूँ जिनसे कंपनी को बजाते खुद किसान भाइयों को आगाह करना चाहिए था, ताकि किसान भाई एहतियाती तदाबीर लेते हुए आप लोगों का बीज काश्त कर सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।